ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس پچھلے سیگمنٹ میں بریک سے جانے سے پہلے ایک کال ڈراپ ہو گئی تھی، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا۔ خوش قسمتی سے وہی کالر دوبارہ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمیل صاحب نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہد بھائی، حضرت السلام علیکم۔ جی میں وعلیکم عبدالجلیل السلام۔ سے پوچھنا چاہوں گا اپنا جی جی سوال۔ جی 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 حضرت، جیسا آپ نے بتایا کہ نکاح جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس رشتے میں بن جانے کے بعد بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں میاں بیوی کے تعلقات میں، یا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم اپنی کھیتیاں میں جیسے مرضی داخل ہو، اور کچھ لوگ تو جانوروں کی حد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اتنے پاکیزہ رشتے میں بھی۔ تو پلیز ذرا تفصیل سے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ بہت اچھا دلچسپ سوال کیا اور ضروری بھی ہے۔ بے شک آج کی جو فاسد دماغ دنیا ہے اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بیوی جب آپ کے لیے حلال ہے تو اس کا سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ تو بس اس کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ بھئی بھینس یا گائے بھی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس کا سب کچھ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، اس کا گوبر حلال نہیں آپ گوبر کھانے لگ جائیں، بھینس کا پیشاب پینے لگ جائیں۔ بکری پوری آپ کے لیے حلال ہے، لیکن بکری کا گوشت اور دودھ ہی آپ کے لیے حلال ہے، بلکہ اس کے اندر اور بہت سے حرام اجزاء ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہوں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے بیوی کا معاملہ ہے، بیوی آپ کے لیے حلال ہوگی، آپ کی کھیتی ہو گئی۔ اب کھیتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی میں سے بھی آپ فصل اور کھیتی کھاتے ہیں نا، وہاں اس کی کھیتی کی مٹی تو نہیں کھاتے، اس کے روڑ پتھر تو نہیں چاٹتے ہیں، یا کھیتی کے اندر اگر گارا گاب پڑی ہے، گارا اور گاب تو نہیں کھاتے۔ آپ اپنی پاکیزہ کھیتی نکال کے بلکہ اس کی بھی چھلکے چھان کے اس کو رگڑ کے آٹا بنا کے آٹے میں بھی روڑ پتھر پھینک کے کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے بیوی حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، کھیتی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ جیسے چاہے آپ جو چاہے کھائیں، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ آگے سے آئیں، پیچھے سے آئیں، کسی بھی طریقے سے آئیں، یہ سب آپ کے لیے حلال ہو جائے، یہ ایسا نہیں۔ تو بیوی حلال ہونے کا مطلب نہیں کہ اس کی ناپاک پاک ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ اگر یہ بات ہے تو بھینس کو گوبر بھی کھانا شروع کر دیں، پھر بکری اور بھینس کے جو ہے گائے کا پیشاب بھی پینا شروع کر دیں، تو وہ کیسے حلال ہوا؟ تو حلال ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب حلال ہونے کا یہ کہ جو ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جو ایک کسی دوسری عورت کے ساتھ روا نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک خاص تعلق آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور کھیتیاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی اس لیے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ مقام کہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جیسے کھیتی ہے، کھیتی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جو مقام جو اس کا کھیتی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اولاد نسل پیدا ہوتی ہے، وہ مقام آپ کے لیے حلال ہے، آپ اسی طرف سے آئیں۔ ہاں، کیفیت کو عام کر دیا ہے کہ دائیں سے آئیں، بائیں سے آئیں، پیچھے سے آئیں، اوپر سے آئیں، کھڑے آئیں، بیٹھے آئیں، کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عام کر دی ہیں، لیکن آنا آپ کو کھیتی میں ہے، اسی مقام پہ آنا ہے جہاں سے جو فصل اگتی ہے اولاد کی۔ اس کے علاوہ جو مقام ہے وہ مقام حرث ہے، فرض ہے، فرض کہتے ہیں گندگی کو، تو وہ گندگی کا مقام ہے، وہاں پر گندگی ہے، تو فرض سے منع کیا ہے، حرث کی اجازت دی ہے۔ اس لیے قرآن نے حرث جو کہا کہ فاتو حرثکم انا شئتم، آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جیسے جہاں سے چاہو، جس طرح چاہو، تو وہاں جو حرث کہا، فرض نہیں کہا۔ تو فرض جو ہے یہ گندگی کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب فرض ہیں، تو لہٰذا پیچھے کے مقام سے آنا یہ فرض ہے، یا کسی اور مقام سے آنا یہ فرض ہے، لہٰذا وہاں پر چونکہ وہ کھیتی کا تصور نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ لہٰذا حرث کی جگہ یعنی کھیتی کے مقام میں کسی بھی دائیں سے بائیں، جیسے آپ اپنی کھیتی میں ویسٹ سے، ایسٹ سے، نارتھ سے، ساؤتھ سے، کسی بھی سائڈ سے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کسی بھی سائڈ سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ناپاکی اور جو حرام اور ناجائز جگہ کی طرف دخول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہت